الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ آج آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کرنا ہے کہ انسان کے آنسوؤں کی قیمت کیا ہے، کہ جب بندہ روتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان دیکھے کہ کل آئندہ کے لیے کیا آگے بھیجا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اور ان جیسے نہ ہو بیٹھو جو اللہ کو بھول بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا میں ڈالا کہ انہیں اپنی جانیں یاد نہ رہی۔ اولئک هم الفاسقون، وہی فاسق ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے، کلمہ پڑھنے والوں سے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے مخاطب کلام فرما رہا ہے۔ اپنے کلام کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اللہ سے ڈرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس، ہر جان دیکھے کہ کل آئندہ کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ اب دیکھیے کہ جب ایمان آتا ہے تو پھر کیا آتا ہے، اس کا ڈر آ جاتا ہے، اس کا خوف آ جاتا ہے، اور جب ایمان آتا ہے تو اس کا خوف آتا ہے تو پھر اس کے بعد بندہ آخرت کی فکر کرتا ہے، آخرت کی تیاری کرتا ہے، اور پھر آگے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اس اللہ پاک سے ڈرو جس کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ بما تعملون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اس پروردگار سے، اس خالق سے ڈرو جس کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، ولا تموتن، اور ہرگز ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر مسلمان ہو۔ اب دیکھیے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو بلا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو بلانے سے مراد یہ ہے کہ اس کے حق کو بلا دینا۔ تو رب ذوالجلال نے انہیں ایسا کر دیا، رب ذوالجلال نے انہیں ایسا کر دیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بلا دیا، یہاں تک کہ وہ بات بھی نہیں سن سکتے جو ان کے لیے نفع مند ہو، جو ان کے لیے فائدہ مند ہو، اور نہ انہوں نے وہ کام کیا جس سے وہ چھٹکارا حاصل کر سکے۔ تفسیر بیضاوی میں اس کا ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن ان کو ایک ایسا خطرناک عذاب نظر آئے گا، ایسا خطرناک عذاب ہوگا، تو جب انہیں نظر آئے گا تو وہ اپنے نفس بھول جائیں گے۔ فرمایا یہ مکمل خسارے والے ہیں، مکمل گھاٹے والے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نسیان کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ انسان کو قدرت کی طرف سے عطا ہوا ہو، جو کچھ اللہ تبارک و تعالی رحمان اور رحیم کی طرف سے ملا ہوا ہو، اس کے ضبط کو ترک کر دینا، دل کے ضعف کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، دل کے ضعف کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، یہاں تک کہ اس کا ذکر دل سے نکل جائے۔ اب دیکھیے اپنے احتساب کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے
ایک روایت میں ہے کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرید مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ، بعض جگہ بعض روایات میں آتا ہے 22 لاکھ، 36 لاکھ اور 44 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرنے والے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا احتساب اس طرح کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاس ایک رجسٹر تھا جس میں آپ ہفتے کے آغاز میں ہفتے کے اختتام تک، یعنی کہ جب ہفتہ شروع ہوتا ان چیزوں کو نقل کرتے رہتے، ان کو لکھتے رہتے، اور جب جمعۃ المبارک کا دن آتا تو اس میں دیکھتے، اپنا احتساب کرتے، کیا یہ کام میں نے اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا ہے؟ کیا یہ کام میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کیا؟ اور جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ ہوتا تو پھر کیا کرتے؟ اپنے جسم کے اوپر، اپنی پیٹھ کے اوپر کوڑے مارتے، اپنے دونوں پہلوؤں کے اوپر کوڑے مارتے اور کہتے کیا یہ تم نے یہ کام کیا ہے؟ اپنا احتساب ایسے طریقے سے کرتے، کیا یہ تم نے یہ کام کیا ہے؟ اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ تم نے کام کیا، یعنی کہ اس طرح کا وہ اپنا احتساب کیا کرتے تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے دوستوں نے جب آپ کو غسل دینے کا ارادہ کیا غسل کے لیے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیٹھ کے اوپر بھی اور آپ کے پہلوؤں کے اوپر بھی سیاہ قسم کے نشان ہیں۔ یہ وہ ہیں جو امیر المؤمنین ہیں۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن مجید میں سے، فرقان حمید میں سے، لا ریب کتاب میں سے جب کبھی کوئی عذاب دینے والی آیات کو سن لیتے تو آپ کے جسم کے اوپر غشی طاری ہوتی، کپکپی طاری ہو جاتی، آپ بیمار ہو جاتے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ آج تو ہم نے یہ کام چھوڑ دیا، حالانکہ جو بندہ بیمار آدمی کے پاس صبح کے وقت آتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو بندہ صبح کے وقت آتا ہے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور جو بندہ شام کے وقت کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے، اس کے پاس آتا ہے، عیادت کرتا ہے، تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام آپ کی عیادت کے لیے تشریف لاتے، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنے زیادہ روتے تھے، اتنے زیادہ آنسو بہاتے تھے، اتنے زیادہ گڑ گڑاتے تھے، اتنے زیادہ روتے تھے کہ آپ کے آنسوؤں سے نکلتے ہوئے یہاں پر نشان بن کے تھے، اتنے زیادہ رویا کرتے تھے، اور آپ کہتے تھے کاش میری ماں نے مجھے جلانا ہوتا، کاش میں دنیا میں نہ آیا ہوتا۔ یہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہیں۔ اور ایک موقع کے اوپر قاری صاحب نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، جب آپ نے یہ آیت سن لی تو فرمایا قرآن پاک کی آیت اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے اور اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کو سنا، آپ سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ کے کانوں میں یہ آواز آئی تو آپ سواری سے گر پڑتے ہیں زمین کے اوپر، صحابہ اکرام آپ کو اٹھا کر آپ کے گھر تک پہنچاتے ہیں، اور آپ 1 مہینہ تک اپنے گھر سے باہر نہیں آتے۔ یہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، اور جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے سے بھی زیادہ ہے، وہ ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر لیے ہیں۔ یہ وہ عمر ہے، فرمایا اگر اسلام کو ایک اور عمر مل جاتا تو دنیا میں کافر کوئی نہ ہوتا۔ یہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زمین کے اوپر زلزلہ آتا ہے تو کوڑا مارتے ہیں، اور دریا کے اندر خط لکھتے ہیں اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ عمر کو تمہاری پرواہ نہیں۔ خوف خدا ایسا ہے، خوف خدا ایسا ہے کہ رات کے وقت روتے رہتے ہیں، پہرا دیتے ہیں، ساری رات
عبادت کرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، گڑ گڑاتے رہتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل کے اندر ایک خوف اور ڈر تھا۔ اب دیکھیے، ایک بال کو آنسوؤں سے تر کرنے پر جنت کا ملنا، یعنی کہ ایک آنکھوں سے آنسو نکلے اور تر ہو گئے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر اور ثواب کیا ملتا ہے۔ فرمایا کل قیامت والے دن ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اس کا نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا۔ جب وہ اپنا نامہ اعمال کو دیکھے گا تو دیکھنے کے بعد کہے گا، اے مولا کریم میں نے یہ گناہ کیے ہی نہیں، میں نے یہ عمل کیا ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے پاس ایک مضبوط گواہ موجود ہے۔ اب بندہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا، اپنی بائیں طرف دیکھے گا، آگے پیچھے دیکھے گا، جیسے ہم دنیا میں کرتے ہیں، تو آگے پیچھے دیکھے گا، اس کو کوئی گواہ نظر نہیں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گا، اے مولا کریم گواہ کہاں ہے؟ اور قرآن پاک میں آتا ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ یوم تشہد علیہم، جس دن گواہی دیں گے انسان کی زبان، انسان کے ہاتھ اور انسان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ وہ بندہ حیران ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ اور جب اعضاء اس کے گواہی دیں گے، اس کے کان کہیں گے ہم نے اپنے کانوں سے سنا تھا، اس کی آنکھیں کہیں گی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اس کی زبان کہے گی اس نے زبان سے یہ الفاظ ادا کیے تھے، اور اس کی شرمگاہ کہے گی کہ اس نے یہ زنا کیا تھا، اس کے ہاتھ کہیں گے اس نے فلاں چیز کو پکڑا تھا، اور اس کے پاؤں کہیں گے کہ یہ قدموں کے ساتھ چل کر فلاں جگہ پر گیا تھا۔ اور جب بندہ اپنے اعضاء کی، آنکھ کی، کانوں کی، زبان کی، ہاتھوں کی، پاؤں کی گواہی کو سنے گا تو وہ بندہ پریشان ہو جائے گا، وہ حیران ہو جائے گا کہ آج ان کو کیا ہو گیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اب اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ، اور جب اس کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو اسی دوران اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے ایک بال ظاہر ہوگا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اجازت طلب کرے گا اور کہے گا، اے مولا کریم اس بندے نے، اے مولا کریم رب ذوالجلال کی طرف سے جب اس سے گفتگو کرنے کی اجازت ملے گی، اجازت نامہ مل جائے گا، تو وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب الست قلت علیہ ای عبد، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، کیا یہ تیرا فرمان نہیں ہے کہ جو بندہ اپنی پلکوں کے بالوں میں سے صرف ایک بال کو، اے نہیں من خشیت، جو بندہ اپنی پلکوں کے بالوں میں سے واحدۃ، ایک بال کو اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے میری خشیت سے روتے ہوئے تر کر لے گا، انجیناہ من النار، ہم اسے جہنم سے، دوزخ سے نجات دے دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرمائے گی بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ تو پھر وہ بال کہے گا فتقولو انا اشہد، تو وہ بال کہے گا، اے مولا کریم میں گواہی دیتا ہوں، من خشیتک، اس بندے نے تجھ سے ڈرتے ہوئے، تیرا خوف رکھتے ہوئے، تیری محبت رکھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو نکالا تھا، میں گواہی دیتا ہوں وہ آنسو نکلا ہوا گواہی دے گا۔ تو رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ہوگا، رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ہوگا، میرے اس بندے کو اب جہنم کی طرف نہیں بلکہ جنت کی طرف لے چلو، جہنم دوزخ کی طرف نہیں، جنت کی طرف، کامیابی کی طرف، عزت کی طرف لے کر چلو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم ہوگا، منادی ندا کرے گا، الا ان فلاں بن فلاں قد نجا من النار بشعرۃ واحدۃ من اجفان عینیہ، الا خبردار، خبردار،
فلاں بن فلاں کو دوزخ سے اس کی دونوں آنکھوں کے پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی وجہ سے نجات مل گئی ہے۔ حیات القلوب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک انسان نے آنکھوں سے آنسو نکالا ہے اللہ پاک کے خوف کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے اس کے بچنے کا سبب پیدا ہو گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، آگ آئے گی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی طرف بڑھے گی، تو پھر اس کے آگے روزے رکھے جائیں گے، نمازیں رکھی جائے گی، صدقہ اور خیرات رکھا جائے گا، حج رکھا جائے گا، لیکن وہ آگ رکتی نہیں، بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ حاضر ہونے کے بعد آپ کو ایک پانی دیں گے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو آگ کے اوپر چھڑکیں گے، پھینکیں گے، تو جب پھینکیں گے تو اس کی برکت کی وجہ سے وہ آگ بجھ جائے گی۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے، اے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ پانی ہے جو آپ کے امتی، آپ کے کلمہ پڑھنے والے کبھی خلوت کے اندر، کبھی جلوت کے اندر، کبھی لوگوں کے اندر، کبھی تنہائی کے اندر، جب ان کو موقع ملتا تھا، جب ان کو ٹائم ملتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے وہ گڑ گڑایا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ اس لیے آج ان آنسوؤں کے قطرے نکلنے کی برکت کی وجہ سے کیا ہے کہ ان کی بخشش کا سبب بن گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب سی بات بیان فرمائے۔ تو ام المؤمنین نے فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی عجیب سی بات نہیں تھی، سرکار کی تو ہر بات ہی عجیب تھی۔ فرمایا کہ ایک دفعہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، کچھ دیر رکے، یہاں تک کہ ان کا جسم میرے جسم کے ساتھ مل گیا، تو پھر فرمایا، عائشہ اگر تو مجھے یہ دیکھے نا کہ تعلیم امت کے لیے امت کو بتایا ہے کہ بیوی سے اجازت، تو فرمایا کہ اگر تو مجھے اجازت دے تو میں اپنے رب کی عبادت نہ کر لوں؟ تو سیدہ پاک نے فرمایا اس سے بہتر کیا ہے کہ آپ اللہ پاک کی عبادت کریں؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اس حال کے اندر کہ آپ کے آنسو نکل رہے تھے، پھر آپ نے مشکیزے میں سے پانی نکالا، وضو کیا، اور پھر آپ نے رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر دیکھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی رونا شروع کر دیا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے سے تو آپ کے امتیوں کے، آپ کے کلمہ پڑھنے والوں کے گناہ معاف ہوں گے، تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو خاتم النبیین ہیں، تو پھر آپ کا رونا کیسا؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بلال افلا اکونا عبدن شکورا، فرمایا اے بلال کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب دیکھیے کہ رونے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے رونے سے کون سی چیز منع کر سکتی ہے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش، واختلاف اللیل دن اور رات کا تبدیل ہونا، لآیات اس میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے، زیرک لوگوں کے لیے، اور جو عقل والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، کروٹ کے بل کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي، وہ کیا کرتے ہیں
کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں یتفکرون غور و فکر کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو کیسے پیدا کیا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب یہ تو نے بیکار نہ بنایا، اور تجھے تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، تو ہمیں جہنم کے دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اب دیکھیے کہ ایک اور روایت میں ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے میں اتنا زیادہ اپنی آنکھوں سے آنسو نکالوں، یہ میرے نزدیک زیادہ پسند ہے اس چیز کے کہ میں اپنے سارے جسم کے برابر سونا صدقہ کروں۔ ایک طرف سونا صدقہ کرنا اور دوسری طرف رونا، فرمایا کہ میں رونے کو زیادہ پسند کرتا ہوں، اس کی وجہ سے کہ جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے اس سے ڈرتے ہوئے روتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے تو وہ بندہ جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ تو حضرات محترم، ہمیں رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی روتے ہیں، اس کے صحابہ، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام کیا کرتے ہیں؟ وہ روتے رہتے ہیں، راتوں کے وقت اٹھ کے قیام کرتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں اور اللہ پاک کے خوف کی وجہ سے روتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ رونے والا عمل اللہ پاک کو بڑا محبوب، بڑا پیارا ہے۔ فرمایا کہ جو نوجوان جوانی میں نہیں روتا تو پھر وہ بڑھاپے میں روئے گا، جو بندہ امیری میں نہیں روتا تو پھر غریبی میں روئے گا، جو زندگی میں نہیں روتا تو پھر موت کے وقت روئے گا۔ اس لیے حضرات محترم، ہمیں نیک عمل کرنے چاہیے، اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ پاک کی رضا کے لیے دوسروں کو معاف کرنا چاہیے۔ زندگی کا پتہ کونی کب اس غبارے سے ہوا نکل جائے، تو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔